الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 263۔ نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے کہ جس صدقے کے بعد ایذا رسانی ہو، یعنی تکلیف پہنچائی جائے، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بردبار ہے۔ مانگنے والے سے نرمی اور شفقت سے بولنا یا دعائیہ کلمات کہنا، جیسے اللہ تعالیٰ تجھے بھی اور ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے نوازے وغیرہ، تو یہ دعائیہ کلمات سے اس کو جواب دینا قول معروف ہے، نیکی کی بات ہے۔ اور مغفرت کا مطلب مانگنے والے کے فقر یعنی غریبی اور اس کی حاجت کا، ضرورت کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ کرنا، نہ بتانا، اس کی پردہ پوشی کرنا۔ اور اگر مانگنے والے کے منہ سے کوئی نازیبہ بات نکل جائے تو یہ چشم پوشی بھی اس میں شامل ہے، یعنی مانگنے والے سے نرم اور شفقت اور چشم پوشی، پردہ پوشی اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اس کو لوگوں میں ذلیل اور رسوا کر کے اسے تکلیف پہنچائی جائے۔ اس لیے حدیث میں کہا گیا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، پاکیزہ کلمہ بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی بھی معروف نیکی کو حقیر مت سمجھو، اگرچہ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملنا ہی ہو، یعنی مسکراتے چہرے سے۔ لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو، نیکیوں کو احسان جتا کر اور تکلیف پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر، اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار بارش برسے اور وہ اس کو بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ اور ان ریاکاروں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھے راہ نہیں دکھاتا۔ اس آیت میں ایک تو یہ کہا گیا کہ صدقہ اور خیرات کر کے احسان جتلانا اور تکلیف دہ باتیں کرنا ایمان والوں کا طریقہ نہیں، بلکہ ان لوگوں کا طریقہ ہے جو منافق ہے اور ریاکاری دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے ایسے خرچ کی مثال صاف پتھر چٹان کی طرح ہے جس پر مٹی ہو، کوئی شخص پیداوار حاصل کرنے کے لیے اس میں بیج بو دے، لیکن بارش کا ایک جھٹکا پڑتے ہی وہ ساری مٹی اس سے اتر جائے اور وہ پتھر مٹی سے بالکل صاف ہو جائے۔ یعنی جس طرح بارش اس پتھر کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوتی، اس طرح ریاکار کو بھی، دکھلانے والے کو بھی اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھ کر غور کر کے پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما، اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں، مومنوں اور اہل توحید کی مغفرت فرما دے، آمین۔